जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? डर का बिजनेस। और ये बिजनेस शुरू होने वाला है क्योंकि हाल ही में WHO ने एक नए पेंडेमिक की पेशगोई की। पेशगोई तो नहीं कह सकते बल्कि अलर्ट जारी की है, और अलर्ट के साथ साथ इसे एक इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी करार दी है। और कहा जा रहा है कि ये जो नया पेंडेमिक आने वाला है ये कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक होगा और दुनिया फिर से लॉकडाउन की तरफ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ मंकी पॉक्स वायरस की, जो कि एक आलमी वबा की तरह पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया है। और दुनिया के कई ममालिक की तरह इंडिया और पाकिस्तान में भी इसके केसेस सामने आ चुके हैं, और पूरी दुनिया में इस वबा से डील करने की तैयारियां हंगामी तौर पे शुरू हो चुकी हैं। अब बहुत से सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि ये वायरस है क्या चीज़, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये वायरस कैसे फैल रहा है, क्या ये इंसानों का बनाया हुआ कोई वायरस है जिसे लीक किया गया है ताकि फार्मा कंपनीज पैसे बना सकें, या फिर इस वायरस के ज़रिए दुनिया की बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल किया जा सके, क्या इस वायरस के पीछे भी कोई साजिश है। तो आज की वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये मंकी पॉक्स वायरस है क्या चीज़। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि इंसानों और जानवरों में पाया जाता है। ये वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और इसकी इलामात स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती हैं, जैसे बुखार, जिस्म पर खारिश, सर दर्द, जिस्म दर्द वगैरह। ये वायरसेस के ग्रुप ऑर्थोपॉक्स वायरस से ताल्लुक़ रखता है और ये 3 तरीके से फैलता है। नंबर 1, जानवरों से इंसानों तक। ये वायरस बीमार जानवर के इंसान को काटने से इंसान में मुंतकिल होता है। इसके अलावा बीमार जानवर की जो जिस्मानी रतूबतें होती हैं, मसलन थूक हो गया, उसका पाखाना हो गया, उसके साथ भी अगर कोई इंसान टच होता है तो ये इंसान में मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा बीमार जानवर जो चीज़ें इस्तेमाल करता है, इंसान भी अगर उन चीज़ों को हाथ लगाए या वो किसी तरीके से इंसान के जिस्म को टच हो तो तब भी ये वायरस इंसान में मुंतकिल हो जाता है। नंबर 2, इंसान से इंसान तक। ये वायरस बीमार इंसान के थूक, पसीने, उसके जो ज़ख़म होते हैं, उसके जो खारिज ज़दा ज़ख़म होते हैं उनसे, उसके सांस लेने से भी ये वायरस फैलता है और दूसरे इंसानों में मुंतकिल होता है। नंबर 3, आलूदा अशिया के ज़रिए। बीमार शख्स के इस्तेमाल करदा कपड़े, उसका तौलिया, उसका बिस्तरा या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वायरस से आलूदा हो चुकी है, अगर कोई इंसान उस चीज़ के राब्ते में आता है तो ये वायरस उस इंसान में भी मुंतकिल हो जाता है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स वायरस, जिसे एम पॉक्स वायरस भी कहा जाता है, उसके कई केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। 2024 के दौरान पाकिस्तान में अब तक दर्जन भर केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पहला केस जो सामने आया था उसमें वो शख्स सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान आया था, यानी ये वायरस वो अपने साथ सऊदी से लाया था। फिर दूसरा केस पेशावर के एक शख्स में रिपोर्ट हुआ था, वो भी बाहर से आया था। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स क्लेड 2 के रिपोर्ट केसेस में ज़्यादातर वो अफराद शामिल हैं जो मिडल ईस्ट से आए थे। इसी वजह से हुकूमत ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी और स्कैनिंग के इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए हैं ताकि इस वायरस के फैलाव को रोका जा सके। नाज़रीन, ये वायरस सबसे पहले साल 1958 में तहकीक के दौरान बंदरों में दरियाफ्त हुआ था, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये कि अगर ये वायरस बंदरों में दरियाफ्त हुआ था तो इंसानों में कैसे आया। तो साल 1970 में अफ्रीकी एक मुल्क है कांगो, वहाँ पे इसका पहला केस सामने आया था जो कि एक 9 माह का बच्चा था। अब बहुत से लोग यूट्यूबर ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि वो 9 माह का नहीं 9 साल का था, जबकि हकीकत ये है कि वो 9 माह का था, 9 साल का नहीं। उस बच्चे में ये वायरस बंदरों से आया था। दरअसल उस बच्चे का पूरा कबीला बंदरों से बहुत ज़्यादा क्लोज था। उन बंदरों के ज़रिए ये वायरस उस पूरे कबीले में फैल गया और फिर उन लोगों के अंदर ये वायरस जो है वो फलता फूलता रहा और इस वायरस ने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को ये इफ़ेक्ट कर सके, और आखिरकार वो बच्चा इसी वायरस की वजह से मारा गया। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद इस वायरस की असल गेम शुरू हुई और ये वायरस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, क्लेड 1 और क्लेड 2। क्लेड 1 सिर्फ कांगो में ही फैला, लेकिन क्लेड 2 अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप और एशिया के कई ममालिक में फैला। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि क्लेड 2 तो फैला तो क्लेड 1 क्यों नहीं फैला। तो फिक्र ना करो, अभी ये फैलना शुरू हो गया क्लेड 1। दरअसल क्लेड 1 की जो इलामात होती हैं, जो सिम्टम्स होती हैं, वो क्लेड 2 की निस्बत बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह होती हैं, यानी आसानी से पहचाना जाता है बंदा कि ये शख्स जो है वो वायरस का शिकार हो चुका है।
کیونکہ اس کے جسم پورے پہ عجیب طرح کے جو ہے وہ دانے نکل آتے ہیں جو کہ بآسانی دیکھنے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو بھائی گڑبڑ ہے. تو اسی وجہ سے جو کلیڈ 1 کے شکار لوگ تھے وہ اپنا ملک نہیں چھوڑ سکے اور کسی دوسرے ایئرپورٹ پہ جب وہ گئے تو انہیں ایئرپورٹ پہ ہی روک دیا گیا کہ بھائی یہ بندہ تو وائرس کا شکار ہے, اس کو ہم اپنے ملک میں انٹر نہیں کر سکتے. اور یہی ریزن ہے کہ کلیڈ 1 کا جو وائرس تھا وہ پوری دنیا میں پھیل نہیں سکا اور صرف کانگو میں ہی محدود رہا. جبکہ دوسری طرف اگر کلیڈ 2 کی بات کی جائے تو کلیڈ 2 کی جو علامات ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ معمولی ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں, دانے اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں, تو دیکھنے میں پہچانا نہیں جاتا بندہ. اور پھر جو کلیڈ 2 وائرس کے شکار ہوئے تھے لوگ وہ آسانی سے دوسرے ملکوں کے ایئرپورٹ سے پوری دنیا میں داخل ہو گئے, یعنی یہ وائرس بھی پوری دنیا میں پھیل گیا. یہ میں بات کر رہا ہوں سال 2022 کی, جب کلیڈ 2 وائرس افریقہ, مڈل ایسٹ, یورپ اور ایشیا کے کئی ممالک میں پھیلا تھا. اب اس سے ہوا یہ کہ انسانی جسم مونکی پاکس کلیڈ 2 کے وائرس سے لڑنے کے تو قابل ہو گیا, لیکن دوسری طرف کلیڈ 1 وائرس نے کانگو میں رہ کر خود کو اتنا طاقتور کر لیا کہ اب وہ ایک عالمی وبا کی صورت میں پھیلنے لگا ہے. اب اگر کیس فیٹیلیٹی ریٹ کی بات کی جائے تو کلیڈ 2 کا CFR 1% ہے, یعنی یہ کلیڈ کم خطرناک ہے کیونکہ اس کی شرح اموات کم ہے اور اس کے اثرات بھی شدید نہیں ہوتے. جبکہ کلیڈ 1 کا CFR 10% ہے, یعنی ہر 10 میں سے ایک شخص جو اس وائرس کے کلیڈ 1 کا شکار ہوا ہے وہ مارا جائے گا. اسی لیے کلیڈ 1 کو کلیڈ 2 سے خطرناک سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی علامات بھی بہت زیادہ شدید ہوتی ہیں اور اس کی شرح اموات بھی زیادہ ہے. اب اصل مسئلہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں مونکی پاکس کا جو ویریئنٹ پھیل رہا ہے وہ کلیڈ 1 ہی ہے, جو کانگو سے نکل کر پورے افریقہ, مڈل ایسٹ, یورپ اور ایشیا میں داخل ہو چکا ہے. اب یہاں یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ وائرس انسانی جسم میں رہتے ہوئے اپنا کوئی اور ویریئنٹ بھی بنا سکتا ہے جو کہ کلیڈ 1 اور کلیڈ 2 سے زیادہ خطرناک ہو. آپ خود اندازہ لگائیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے لوگ باہر کے ممالک کا سفر کرتے ہیں یا پھر باہر کے ممالک سے واپس پاکستان آتے ہیں. اسی طرح وائرس بھی انسانوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتا ہے اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک پھیلتے ہوئے ایک عالمی وبا یعنی پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. اسی وجہ سے اب پاکستانی حکومت نے ملک بھر کے ایئرپورٹس پر نگرانی اور سکیننگ کے اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں تاکہ اس وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکا جا سکے. اب جب سے WHO نے مونکی پاکس کو ایک نیا پینڈیمک قرار دیا ہے تب سے سوشل میڈیا پہ بل گیٹس کی صحیح سے چھترول کی جا رہی ہے, اور اس چھترول کا ریزن سال 2021 میں دیا گیا بل گیٹس کا ایک بیان ہے جس میں اس نے دنیا کو خبردار کیا تھا کہ دنیا میں اسمال پاکس جیسا بایو ٹیرر اٹیک ہو سکتا ہے, اس لیے آپ مجھے فنڈنگ دو تاکہ اس پینڈیمک سے بچنے کے لیے ویکسین تیار کی جا سکے. We also face a new threat that the next epidemic has a good chance of originating on a computer screen of a terrorist intent on using genetic engineering to create a synthetic version of the smallpox virus or a contagious and highly deadly strain of flu. کیوں پیسہ کرتی ہے, کیوں پیسے پہ تو مرتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بل گیٹس کو کیسے پتا کہ دنیا میں اسمال پاکس جیسا مونکی پاکس وائرس پھیلے گا, اور سال 2021 میں اس کو کیسے پتا کہ سال 2024 میں WHO اسے ایک نیا پینڈیمک قرار دے دے گا. کیا یہ سب ایک منصوبہ ہے تاکہ فرما کمپنیز زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا سکیں؟ کیا یہ سب ایک منصوبہ ہے تاکہ دنیا کی آبادی کو کم کیا جا سکے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے میں نے جارجیا گائیڈ سٹونز پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی. ویڈیو کا لنک نیچے کومنٹ سیکشن میں موجود ہے. اس ویڈیو میں میں نے جارجیا گائیڈ سٹونز کے تمام شیطانی رولز کو ڈسکس کیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے رول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے دنیا کی آبادی کو 50 کروڑ سے کم لانا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی اگر ہم کرنٹ آبادی کی بات کی جائے تو دنیا کی کرنٹ پاپولیشن جو ہے وہ 800 کروڑ سے زیادہ ہے, اور اس 800 کروڑ سے انہوں نے دنیا کی آبادی کو 50 کروڑ پہ لانا ہے. تو اب صاف ظاہر ہے کہ انہی وائرسز کے ذریعے یہ تمام صفایا کیا جائے گا اور آبادی کو 50 کروڑ تک لایا جائے گا. اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ سب جان کر کیا جا رہا ہے؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اب یہاں WHO کی ایک اور رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ وائرس ہوموسیکچویلٹی یعنی ہم جنس پرستی کی وجہ سے پھیل رہا ہے. رپورٹ میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ ویسے تو یہ وائرس کسی بھی انفیکٹڈ شخص کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ سے پھیل سکتا ہے, لیکن ہم جنس پرستوں میں یہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں, یعنی یہ وائرس ہوموسیکچویلٹی سے ہی پھیل رہا ہے. مئی 2022 میں مونکی پاکس کلیڈ 2 کے تقریباً 200 کیسز رپورٹ ہوئے تھے, اور ان میں سے 199 کیسز ان لوگوں کے تھے جو کہ گے تھے, بائی سیکچول تھے یا پھر ہومو سیکچول تھے.
دوستو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت دنیا میں مونکی پاکس کی جو ویکسین اویلیبل ہے اسے MVABN کہا جاتا ہے۔ جب سٹارٹنگ میں مونکی پاکس کلیڈ 2 وائرس افریقہ سے پوری دنیا میں پھیلنے لگا تو امریکہ نے پوری دنیا کی 88% ویکسین کو ہولڈ کر لیا، جبکہ وہاں تو اتنے کیسز بھی نہیں آئے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ UN WHO مل کر افریقہ میں اس وائرس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے دنیا کی 88% ویکسین کو ہولڈ کر لیا، جبکہ باقی پوری دنیا کو رسک پہ رکھ دیا۔ اور اب جب یہی وائرس پوری دنیا میں پھیلے گا اور ایک عالمی وبا کا روپ لے گا تو پھر امریکہ، UN اور WHO انسانیت کے علم بردار بننے کی کوشش کریں گے، اور یہی حقیقت ہے ان دجالی پیروکاروں کی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں، بڑی محنت ہوتی ہے ویڈیو کے پیچھے، تو ویڈیو کا ٹارگٹ 500 لائک ہے، پلیز پورا کروا دو، صرف 500 لائک کا سوال ہے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کرو اپنے دوستوں کے ساتھ، کومنٹ کرو اگر کوئی بات بتانی ہے، یا کومنٹ کرو اگر آپ کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی آگاہ کریں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے کومنٹس پڑھتے ہوئے۔ پہلی دفعہ میری آواز دیکھ رہے ہیں، میرا خوبصورت چہرہ دیکھ رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں بیل آئیکن پہ یہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ٹائم سے ملتے رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ یار دیکھو بال نکل آئے، یہ نہ سمجھنا کہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو میں پورا گنجا ہوں، ٹھیک ہے؟ پورا گنجا نہیں ہوں۔